نتھا نگر کے مسلمان بڑے مفلوق الحال اور غریب لوگ تھے۔ میں نے پولیس انسپکٹر سے دریافت کیا کہ ایسے مفلس انسان اپنے بال بچوں کے ساتھ چھکروں پر سامان لاد کر فقط عید منانے کی غرض سے اس قدر کثیر تعداد میں کہاں جا سکتے ہیں؟ حضور، یہاں کا ایسا ہی دستور ہے، انسپکٹر نے قطعیت کے ساتھ جواب دیا اور نتھا نگر کے مسلمانوں کے ساتھ اپنے جملہ فرائض منصبی سے کلیتاً بری ذمہ ہو گیا۔ پولیس انسپکٹر سے مایوس ہو کر میں نے براہ راست مسلمانوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ بیسیوں گھروں میں جا کر دریافت کیا کہ وہ لوگ اس قدر پریشان کیوں ہیں اور اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب کے ساتھ نتھا نگر کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ مسجدوں میں بہت سے نمازیوں سے کرید کر سوال کیے، لیکن سب کا بس یہی ایک جواب تھا کہ بابو خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ کس سے خطرہ ہے؟ اس بات کی وضاحت کرنے پر کوئی آمادہ نہ تھا۔ ایک مسجد کے پیش امام نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ کوئی مسلمان کسی سرکاری افسر کے سامنے منہ کھولنے کی ہمت نہ کرے گا، کیونکہ انہیں یہ خوف بھی ہے کہ اگر انہوں نے سچ مچ کھری بات بیان کر دی تو مقامی پولیس انہیں فوراً شرانگیز افواہیں پھیلانے کے الزام میں دھر لے گی۔ نتھا نگر کے مسلمانوں کو اس قدر لب بستہ پا کر ایک رات میں بھاگلپور کے بیرسٹر نور الحسن کے ہاں چلا گیا اور ان سے درخواست کی کہ اس معمہ کی عقدہ کشائی میں وہ میری رہنمائی فرمائیں۔ پہلے تو وہ بڑی دیر تک ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن میرے مسلسل اصرار پر انہوں نے مجھ سے حلف لیا کہ اگر نتھا نگر میں کبھی کوئی انکوائری ہوئی تو میں ہرگز کسی کو یہ نہ بتاؤں گا کہ مجھے کوئی معلومات بیرسٹر نور الحسن سے بھی حاصل ہوئی تھیں۔ میں نے بڑی خوشی سے حلف اٹھا کر انہیں یقین دلایا کہ کسی جگہ کسی صورت میں ان کا نام کبھی نہیں آئے گا۔ میری یقین دہانی سے مطمئن ہو کر بیرسٹر صاحب نے اپنی انگریز بیوی کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا، ڈرائنگ روم کی کھڑکیاں اور دروازے بند کیے اور میرے کان کے پاس منہ لا کر ہلکی سرگوشیوں میں بتایا کہ پچھلے 10-15 برس سے یہ رواج چل نکلا ہے کہ نتھا نگر میں جب کوئی نئی فیکٹری تعمیر ہونے لگتی ہے تو اس وقت وہاں پر ایک آدھ ہندو مسلم فساد ضرور ہوتا ہے۔ سیٹھ صاحبان ہندو کاشتکاروں سے فیکٹری کے لیے زمین کا سودا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قیمتیں بڑھانے کے لیے کسانوں سے ایجیٹیشن شروع کروا دیتے ہیں۔ رفتہ یہ ایجیٹیشن سیاسی رنگ پکڑ لیتی ہے اور مرحلے پر بھاگلپور کی راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کا صدر کمار اندر دیو نارائن سنگھ سیٹھوں سے منہ مانگی رقم وصول کرتا ہے اور اس کا سیکرٹری ست نارائن پانڈے اپنے مسلح گنڈے مسلمانوں پر چھوڑ کر ہندو مسلم فساد کروا دیتا ہے۔ کچھ مسلمان مارے جاتے ہیں، چند مسلمان لڑکیاں اغوا ہو جاتی ہیں۔ ہندو کسان اپنی ایجیٹیشن کو بھول کر بڑی دل جمعی سے مسلمانوں کی لوٹ مار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ رات بھر کی لوٹ کھسوٹ کے بعد علاقے میں کرفیو نافذ ہو جاتا ہے۔ کرفیو کی آڑ میں کمشنر یا کلکٹر فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھ دیتا ہے۔ سیٹھ صاحبان گورنمنٹ کے کسی فنڈ میں خاطر خواہی کا اعلان فرماتے ہیں اور اس طرح نتھا نگر میں بڑی خوش اسلوبی سے ایک نئی فیکٹری کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا اس بار بھی سیٹھ بدری پرساد جھنجھنیا نے کمار اندر دیو نارائن سنگھ کے ساتھ کوئی ساز باز کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیرسٹر نور الحسن نے اپنے بند ڈرائنگ روم میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے ہونٹوں کو عین میرے کان کے ساتھ ملا کر آہستہ سے بولے، سننے میں آیا ہے کہ اس بار 50,000 روپے میں سودا طے ہوا ہے۔ اگلا سارا دن میں نے بھاگلپور کلیکٹریٹ کے ریکارڈ روم میں صرف کیا۔ پچھلے 10 برس کے دوران نتھا نگر میں جتنی نئی فیکٹریاں لگی تھیں ان سب کی فائلیں نکال کر پڑھیں۔ واقعی بیرسٹر نور الحسن کی بات ہر بہر صحیح تھی۔ ہر فیکٹری کی بنیاد ہندو مسلم فساد پر کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ ان فسادات کے سلسلے میں نہ کہیں کمار اندر دیو نارائن سنگھ کا نام آتا تھا، نہ ست نارائن پانڈے کا، بلکہ پولیس اور مجسٹریٹوں کی تحقیقاتی رپورٹوں میں بالالتزام مسلمانوں کو ہی مدعی الزام ٹھہرایا گیا تھا۔
نتھا نگر میں کچھ مزید تحقیقات کے بعد ایک روز میں نے رائے بہادر سیٹھ بدری پرساد جھنجھنیا کو اپنے دفتر میں طلب کیا۔ رائے بہادر بادامی سلک کی شیروانی اور سفید براق دھوتی میں ملبوس، زری دار پگڑی پہنے اور ماتھے پر 1.5-2 انچ لمبا پان کے پتے کی شکل کا تلک لگائے خرامہ خرامہ تشریف لائے، اور کرسی پر بیٹھتے ہی انہوں نے سرکار والا مدار کے ساتھ اپنی خاندانی وفاداری پر ایک طویل تقریر جھاڑ دی۔ میں نے حکومت کے سامنے ان کی خیر سے گالیوں اور وفا شاریوں کی جی بھر کر تعریف کی، اور ساتھ ہی کہا، سیٹھ صاحب، آپ اپنے وقت کے حاتم طائی بھی تو ہیں۔ کارہائے خیر میں آپ کے فیاضانہ چندوں کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ میری اس بات پر سیٹھ صاحب محتاط ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے دل میں یہ خطرہ ابھرا کہ اس تمہید کے بعد غالباً میں ان سے کسی فنڈ کے لیے چندہ مانگنے والا ہوں۔ اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر وہ بولے، ارے جناب، کہاں کے حاتم طائی، دن رات کولوں میں جت کر ٹکڑا کماتے ہیں۔ جب کبھی پرماتما کی دیا ہوتی ہے تو حضور لوگ کی سیوا بھی کر لیتے ہیں۔ آج کل ہاتھ بڑا تنگ ہے، اس فیکٹری کے جھنجھٹ نے سارا کاروبار ٹھپ کر دیا ہے۔ سیٹھ جی، آپ کا ہاتھ کب تنگ ہوتا ہے؟ موقع پا کر میں نے ترپ کا پتا پھینکا۔ ابھی تو آپ نے کمار اندر دیو نارائن سنگھ کو 50,000 روپے کا دان دیا ہے۔ یہ سنتے ہی سیٹھ صاحب کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ان کے ہونٹ خشک ہو کر یوں پھرپھرانے لگے جیسے چڑیا کا بچہ انڈے سے نکل کر زمین پر گر پڑتا ہے اور بڑی بے بسی سے سسک سسک کر سانس لینے کے لیے چونچ کھولتا ہے۔ آپ پریشان کیوں ہو گئے سیٹھ صاحب؟ میں نے اپنے لہجے میں زمینی طنز بھر کر کہا۔ کمار اندر دیو نارائن سنگھ بڑے نیک آدمی ہیں، وہ آپ کا روپیہ بڑی ایمانداری سے اسی کار خیر میں لگائیں گے جس کے لیے آپ نے دان دیا ہے۔ رائے بہادر سیٹھ بدری پرساد جھنجھنیا کے منہ میں مصنوعی دانتوں کا جبڑا کسی قدر ڈھیلا پڑ گیا۔ اپنے پوپلے منہ سے اسے سنبھالتے ہوئے انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں نے بڑی بے رخی سے انہیں روک دیا۔ رائے بہادر، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، میں نے رکھائی سے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ رائے بہادر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے گھورا۔ وہ توان اور کرہن کرسی کے بازوں کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے تو ان کی پتلی پتلی ٹانگوں پر دھوتی کے پلے ادھ موئی مرغی کے پروں کی طرح پھرپھرا رہے تھے۔ ان کا زری دار پگڑی بھی بے ترتیبی سے ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی اور مصنوعی دانتوں کا جبڑا ہل جانے کی وجہ سے الائچی اور باداموں کا لعاب جنہیں وہ عرصہ سے چبا رہے تھے منہ کے ایک کونے سے پان کی پیک کی طرح بے اختیار بہنے لگا۔ رائے بہادر نے جوں توں کر کے الائچی اور باداموں کے لعاب کا ایک لمبا سا گھونٹ نگلا اور بڑی لجاجت سے بولے، حضور میں آپ کا داس ہوں، آپ نے جس سیوا کے لیے مجھے بلایا تھا اس کا حکم دے، میں ہر طرح حاضر ہوں۔ میں نے تلخی سے کہا، رائے بہادر، کمار اندر دیو نارائن سنگھ کو 50,000 کا دان دے کر آپ نے جو سیوا کرنی تھی وہ تو کر ہی چکے ہیں، اب آپ گھر جا کر شانتی سے سکھ کی نیند سوئیں۔ میری اصلی بات سنی انسنی کر کے سیٹھ صاحب جاتے جاتے دروازے میں رکے اور پکار کر ایک بار پھر اپنی وہی پرانی رٹ لگائی، حضور میں آپ کا داس ہوں اور جس سیوا کا حکم دیں گے میں اسی کے لیے حاضر ہوں۔ اگلے روز میں نے کمار اندر دیو نارائن سنگھ کو اپنے دفتر میں بلایا۔ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور کہلوا بھیجا کہ شام کو وہ کلب میں آ ہی رہے ہیں، جو بات کرنی ہو وہیں کر لی جائے۔ شام کے وقت کمار اندر دیو نارائن سنگھ کلب تشریف لائے۔ ایک ہاتھ میں وسکی کا گلاس اٹھائے وہ بڑے تمتراک سے میری طرف لپکے اور لہک لہک کر بولے، جناب اسسٹنٹ کمشنر بہادر، آداب عرض ہے۔ آج کل بڑی بڑی طلبیاں ہو رہی ہیں، لیجئے بندہ حاضر ہے، فرمائیے کیا حکم ہے۔ پہلے تو میں نے ان کا کوئی نوٹس نہ لیا، لیکن جب دوسری بار انہوں نے اب اسی طرح بلند آہنگی سے اپنی موجودگی کا اعلان کیا تو میں نے خشک سا جواب دیا، مسٹر سنگھ، میں دفتر کی باتیں دفتر میں ہی کیا کرتا ہوں، کلب میں سرکاری باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ کمار اندر دیو نارائن سنگھ نے گٹ گٹ کر کے وسکی کا گلاس ختم کیا اور گردن جھٹک کر غصے سے بولے، باپ رے باپ، یہ ٹھاٹھ ہیں جناب کے، ارے شکروار 8 دن تو آپ کی سروس ہے، ابھی سے دماغ آسمان پر چڑھا ہوا ہے۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کمار صاحب تیز تیز قدم اٹھاتے
بار میں گئے اور وسکی کا ایک تازہ گلاس بھروا کر لائے۔ میرے سامنے کھڑے کھڑے انہوں نے 2-3 سانس میں گلاس خالی کیا اور گرج کر بولے، اسسٹنٹ کمشنر بہادر کلب میں بات کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ کمار اندر دیو نارائن سنگھ کو دفتروں میں حاضری بھرنے کی عادت نہیں۔ اب بات بنے تو کیسے بنے؟ مسٹر سنگھ، میں نے جواب دیا، آپ کل صبح 10 بجے میرے دفتر میں تشریف لائیں۔ کمار صاحب نے تحقیر اور استہزاء سے بھرپور بڑے زور کا قہقہ لگایا اور چھاتی پھلا کر بولے، آپ کا یہ خاکسار کمشنر اور کلکٹر سے نیچے کسی ٹٹ پنجیے دفتر میں نہیں جایا کرتا۔ یہ بات اب تک آپ کو معلوم ہو جانی چاہیے تھی۔ کمار صاحب کو نظر انداز کر کے میں اٹھا اور بلیٹ کھیلنے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمار صاحب پیچتاب کھاتے چند قدم میرے ساتھ چلے، پھر رکے اور پکار کر بولے، مجھے غلطی سے سیٹھ بدری پر شاہ جھنجھنیاں نہ سمجھ بیٹھنا۔ ہاں، میرا نام کمار اندر دیو نارائن سنگھ ہے۔ ہاں، جس طرح کچھ مسلمان چپکے نت نگر سے ہجرت کر رہے تھے، اسی خاموشی سے کچھ اور لوگ نت نگر میں داخل بھی ہو رہے تھے۔ ان میں اکثریت کسرتی جسموں والے غیر مسلم لاٹھیوں کی تھی، جو ہر روز بردوان، دربھنگا اور مونگیر کی طرف سے آ کر نت نگر میں خون کے کینسر کی طرح سرایت کر رہے تھے۔ پولیس انسپکٹر بشیشر ناتھ تیواری نے تو مجھے یہ کہہ کر تنخواہ دیا کہ یہ لوگ نت نگر کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے چوکیداروں کے عضو و اقارب ہیں، جو ان سے ملنے ہر سال آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا۔ اگر یہاں پر ان کے لیے رشتہ دار ہوتے تو یہ کچھ وقت تو ان کے ساتھ ضرور گزارتے۔ اس کے برعکس یہ لوگ سمدار لاٹھیاں، برچھے، بھالے، گینتیاں اٹھائے سارا دن گلیوں اور بازاروں میں مٹر گشت کرتے تھے اور سرے شام چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر کھلی جگہوں میں منڈلیاں جما لیتے تھے، بھنگ گھونٹتے تھے، چرس اور گانجا پیتے تھے، ڈھولکیاں بجا بجا کر پوربی زبان کے فحش گیت گاتے تھے، نشے میں دھت ہو کر اچھلتے کودتے تھے، ناچتے تھے اور ساری رات اسی طرح دھما چوکری مچاتے تھے۔ ایک روز میں چند پولیس کانسٹیبلوں کے ساتھ بائیسیکل پر شہر کا گشت کر رہا تھا تو دور سے دیکھا کہ ایک گلی میں ست نارائن پانڈے دھوتی پہنے جھپٹا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے 4-5 لاٹھیاں تھیں اور 2 چوکیدار بندوقیں کندھے پر رکھے تیز چل رہے تھے۔ میں نے بندوق والوں کو للکار کر روکا اور ان سے ان کا لائسنس مانگا۔ یہ ان کی اپنی بندوقیں تھیں اور نہ ان کے پاس کوئی لائسنس تھا۔ میں نے بندوقوں کے اصلی مالکوں کا نام پوچھا تو بڑی دیر تک لتو پتو کرتے رہے۔ میں نے بندوقیں ضبط کر لیں اور دونوں آدمیوں کو بغیر لائسنس کے اسلحہ رکھنے کے الزام میں پکڑ کر ایک سپاہی کے ساتھ تھانے بھجوا دیا۔ ساری رات تھانے میں بیٹھ کر میں نے نت نگر کے تمام لائسنس داروں کی فہرست تیار کی جنہیں بندوق یا رائفل یا ریوالور رکھنے کی اجازت تھی۔ 30 ہندوؤں کے پاس 50 بندوقوں اور 8 پستولوں کے لائسنس تھے۔ صرف 2 مسلمانوں کے پاس ایک بندوق تھی، دونوں کے دونوں ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے۔ میں نے پولیس انسپکٹر بشیشر ناتھ تیواری کو ساتھ لیا اور راتوں رات ایک لائسنس ہولڈر کے گھر جا کر ان کے اسلحہ کا معائنہ کیا۔ ہندو لائسنس داروں کی 7 بندوقیں اور 2 ریوالور غائب تھے۔ ان میں 2 بندوقیں بھی شامل تھیں جنہیں آج میں نے ست نارائن پانڈے کے جلوں میں جانے والے 2 غیر مجاز مشتنڈوں کے قبضہ سے چھین کر ضبط کیا تھا۔ لاپتہ اسلحہ کے متعلق ان کے مالکوں کے پاس بس ایک ہی بندھا بندھایا پامال اور فسردہ جواب تھا کہ صفائی یا مرمت کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ کب بھیجا ہے، کس کے پاس بھیجا ہے، کس کے ہاتھ بھیجا ہے، کوئی رسید ہے؟ ان سوالوں کا کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ لائسنس داروں کی اکثریت بڑے سیٹھوں پر مشتمل تھی۔ ان کے اسلحہ کی جانچ پڑتال کے سلسلے میں مجھے ان کی وسیع و عریض حویلیوں کے اندر کچھ اندرونی حصے دیکھنے کا بھی موقع میسر آیا۔ ایک چیز جو ان سب میں مشترک تھی وہ پوجا پاٹ کا کمرہ تھا۔ سنگ مرمر کے اس کمرے میں مختلف دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کے ساتھ کئی گھروں میں گاندھی جی کا بت بھی نصب تھا۔ ایک جگہ یہ بت سونے میں ڈھلا ہوا تھا، اس کے پاس کئی چراغ جل رہے تھے اور سامنے پھولوں سے لدی ہوئی چنگیر پڑی تھی جسے ابھی کسی نے آرتی اتاری ہو۔
ایک شاندار حویلی میں جب ہم پہنچے تو رات کے 2-2:30 بجے تھے۔ ایسے ناوقت پولیس انسپکٹر کے ساتھ مجھے آتا دیکھ کر گھر کے ملازم گھبرا گئے۔ بوکھلاہٹ میں وہ ہمیں دالان در دالان گھما کر حویلی کے اندر ایک عجیب کمرے میں لے گئے۔ یہ ایک لمبا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں کئی قسم کا کوئی فرنیچر نہ تھا۔ زمین پر چاندنی کا فرش تھا اور طاقچے میں ایک مدھم اور میلی سی لالٹین جل رہی تھی۔ کمرے کے ایک سرے پر ایک بے حد موٹا سیٹھ گاؤ تکیے کے سہارے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ 20-22 فٹ کے فاصلے پر کمرے کے دوسرے کنارے ایک اسی قدر موٹی سیٹھانی بالکل اسی طرح آسن جمائے بیٹھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی منہ کی طرف سمم بکم یوں بیٹھے تھے جیسے گیان دھیان میں مگن ہوں۔ دونوں کے عین سامنے چھت سے لوہے کی 2 موٹی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ زنجیروں کے جو سرے سیٹھ اور سیٹھانی کے چہروں کے قریب آویزاں تھے ان میں پیتل کے چمکدار گول ہینڈل لگے ہوئے تھے۔ یہ سارا سما مجھے بڑا الف لیلوی سا نظر آیا، شاید کہ یہ زنجیریں سیٹھ کے پوشیدہ خزانوں کی کنجیاں ہوں اور میاں بیوی اسی طرح اکڑوں بیٹھ کر ساری رات ان کی حفاظت کرتے ہوں، یا شاید یہ زنجیریں کھینچنے سے کمرے کے فرش میں پراسرار سرنگیں کھل جاتی ہوں جو پولیس انسپکٹر کے ساتھ مجھے نگل کر ایسے تہہ خانوں میں پہنچا دیں گی جہاں سے ساری عمر کسی کو ہمارا نشان تک بھی نہ مل سکے گا۔ میرا ذہن کچھ ایسے ہی افسانوی خیالات کے تانے بانے بن رہا تھا کہ اچانک سیٹھ نے اپنے سامنے والی زنجیر کے ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے دبوچا، اسے زور سے کھینچ کر ہاتھی کی طرح جھولنے لگا۔ کچھ دیر تک تگ و دو کے بعد جب وہ لشٹم پشٹم ہانپتا کانپتا اپنی 2 ٹانگوں پر ایستادہ ہو گیا تو یہ اگتا کھلا کہ یہ پراسرار زنجیریں دراصل سیٹھ اور سیٹھانی کے موٹاپے کا سہارا ہیں۔ وہ انہی کے ساتھ لٹک جھٹک کر بیٹھتے ہیں اور انہی کے ساتھ جھول جھال کر اٹھتے ہیں۔ اس سیٹھ کے پاس 3 بندوقیں، ایک ریوالور کا لائسنس تھا۔ 3 میں سے 2 بندوقیں غائب تھیں۔ نمبروں کا جائزہ لینے سے منکشف ہوا کہ یہی وہ 2 بندوقیں تھیں جو ست نارائن پانڈے کے 2 ساتھیوں سے ہم نے اسی روز قبضہ میں لی تھیں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں سیٹھ صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے اپنی 2 بندوقیں غیر قانونی طور پر ست نارائن پانڈے کو کس مقصد کے لیے دی ہیں۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے سیٹھ صاحب گندم کے بوڑے کی طرح ٹیڑھے ہو کر لڑکے اور ٹھپ سے زمین پر پھسکرا مار کر بیٹھ گئے۔ اب اس نے منہ میں گھنگھنیاں ڈال کر بلا کی چپ سادھ لی اور پے در پے سوالوں کے جواب میں گمسم بیٹھا فقط اپنی گول آنکھیں گھماتا رہا۔ میں نے پولیس انسپکٹر کو حکم دیا کہ وہ سیٹھ کے خلاف آرمز ایکٹ کی مناسب دفعہ کے تحت فوراً باضابطہ رپورٹ درج کرے۔ یہ سنتے ہی سیٹھ کی بیوی نے واویلا مچا دیا اور اپنی زنجیر کے ساتھ جھول کر کھڑا ہونے کی سرتور کوشش کرنے میں لگ گئی۔